اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 50 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ لفظی ترجمہ: الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ملاقو ربہم، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور آخرت کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں گے، کہ وہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی ان پر بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے۔ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، انی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ، فضلتکم، تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ محاورہ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ نعمتی التی انعمت، اس آیت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ واضح کا یہ طریقہ انتہائی مؤثر ہے۔ اس فضیلت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ فضیلت امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ بنے گا، نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا یؤخذ، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ: اور اس دن سے بچو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
نعمتیں یاد دلانے کے بعد بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے کہ ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، قیامت کے روز ہمارے انبیاء اور علماء قیامت کے روز ہماری شفاعت کروا لیں گے۔ اس آیت میں اس باطل گمان کی تردید کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کے لیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کی سفارش ہو، یا فدیہ دے کر چھڑایا جائے، یا پھر حملہ کر کے زبردستی چھڑا لیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت کام نہیں آئے گی۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، مگر دوسرے مقامات پر یہ وضاحت فرمائی کہ جن کے بارے میں سفارش ممکن نہیں ہے وہ کفار ہیں۔ قیامت کے دن صرف اہل ایمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور اس بارے میں بہت سی احادیث میں متواتر موجود ہیں۔ آیت نمبر 46، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یہاں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات ملی تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا رکھنے کا بھی حکم دیا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے دن کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ یذبحون بری طرح ذبح کرتے تھے، بلاؤن امتحان ہے، آزمائش ہے، خواہ مصیبت پر ہو یا انعام کے ساتھ۔ وفی ذالکم اشارہ ہے ذبح کی طرف کہ نجات کی طرف اور ذبح کی طرف، وفی ذالکم اس میں اشارہ ہے ذبح کی طرف اور نجات کی طرف بھی، کیونکہ ذبح کیا جانا مصیبت تھی اور نجات انعام۔ آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، بحرا دریا، فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا اور غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔
بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں تو نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ جب بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا تو آل فرعون نے سرکشی، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے نے اس کو پا لیا تو اس فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا، لیکن غرق اللہ تعالیٰ کا سپاہی تھا جس نے اس کو پکڑ لیا، اور واقعی اللہ کے لشکروں اور سپاہیوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 50 تک کی مشق کی۔ ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔